نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو بعزم صدق الله العلي العظيم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں، اسی طرح دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے ہمیں منع کیا، اور اس سے منع کیا کہ ہم 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کریں، اور اس سے کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی ممانعت فرمائی اور چند چیزوں سے انسانوں کو خصوصاً پھر مسلمانوں کو منع فرمایا، کیونکہ مسلمان وہ اتباع شریعت کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان تابعدار کو کہا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کا رسول اور اس کے احکامات کی پابندی کرے وہی مسلمان صحیح کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی شخص وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پیشاب کرے اور نہ پخانہ کرے، اسی طرح جس طرح رخ کرنا منع ہے قبلے کی طرف، اس طرح پیٹھ کر کے بھی قبلے کی طرف نہ بیٹھا جائے کہ کوئی آدمی اس طرح استنجا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو صاف نہ کرے، یعنی جہاں انسان استنجا کے لیے جاتا ہے تو اس میں کوشش یہ کرے کہ بائیں ہاتھ سے انسان استنجا کرے۔ وہ جو ڈھیلا یا پتھر وغیرہ انسان استعمال کرتا ہے، یا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ڈھیلے وغیرہ کی جگہ یا پتھر کی جگہ پانی استعمال کرتا ہے، تو اپنے شرمگاہ کو جو جائے مخصوصہ ہے اس کو جس ہاتھ سے دھونا چاہیے وہ بایاں ہاتھ ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے وہ اپنے شرمگاہ کو صاف کرنے کی کوشش کرے، دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ اگر ڈھیلے پتھر استعمال کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر لوگ ڈھیلوں کی وجہ سے وہ جو مٹی ہوا کرتی ہے سخت قسم کی، اس سے استنجا کیا کرتے تھے، تو 3 استنجا کے پتھر استعمال کیے جائیں، یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح ڈھیلے 2 بھی استعمال کر لے لیکن اس سے اگر نظافت اور پاکیزگی حاصل ہو جائے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 ڈھیلیں یعنی 3 پتھر استعمال کیے جائیں تاکہ نظافت حاصل ہو، تاکہ پاکیزگی حاصل ہو۔ اور ایک اور چیز جس سے منع کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، وہ یہ ہے کہ گوبر جو لید ہوا کرتا ہے، جو پخانہ ہوا کرتا ہے جانوروں کا، اس کے استعمال سے منع فرمایا کہ اس سے استنجا نہ کی جائے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ہڈی سے بھی وہ استنجا نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو لید ہے یعنی جو گوبر ہے جس کو خشک کیا جاتا ہے لید کو اور اس کے بعد اس سے گوبر بن جاتا ہے، یہ تمہارے بھائی یعنی جنات کے جانوروں کی خوراک ہے، اور جو ہڈی ہے ہڈی وہ تمہارے بھائی یعنی جنات کی خوراک ہے۔ تو اس لیے کسی کو خوراک کو اس طرح نہ استعمال کیا جائے کہ اس میں اسے اذیت ہو، اسے تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو جن 2 چیزوں سے منع کیا یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا اور اسی طرح قبلے کی طرف پشت کرنا، یہ تو مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے حکم میں ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اور جو دوسرے عمل استنجا کے بتائے یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اسے علماء نے مکروہ تنزیہ کے حصے میں یا کھاتے میں لکھا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بحالت مجبوری وہ دایاں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان استنجا کے وقت جو ہے وہ جو ہاتھ استعمال کرے وہ بایاں ہاتھ ہو، یعنی دائیں کو بیچ میں استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ زیادہ نزاکت اور پاکیزگی پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ اور جو ہڈی اور اسی طرح گوبر سے منع کیا تو فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔
تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے والے بنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اپنانے میں دنیا کی بھی سعادت ہے اور آخرت کی بھی نیک بختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔